آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ وقت کی پکار ہے، قوم کی آواز ہے، پیارا چہرہ خوب ہے، کیا عجب انداز ہے۔ وقت کی پکار ہے، قوم کی آواز ہے، پیارا چہرہ خوب ہے، کیا عجب انداز ہے۔ مولانا آ گیا ہے، حق گوئی میں اپنا لوہا منوا گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ روک سکو تو روک لو، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ قوم کی سہولت ہے، سچائی کی مہورت ہے۔ وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله وصحبه ومن بهديه مهتدى، اما بعد۔ عوام کا یہ سمندر میں آپ کے جذبے کو، آپ کے ولولے کو، آپ کی وفاداری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بنو کے عوام نے ساری زندگی اور ان کی پوری تاریخ ہمارے ساتھ وفاداری سے عبارت ہے، اور آج آپ نے یہ عظیم الشان اجتماع منعقد کر کے وفاداری کی تجدید عہد کی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسٹیج پر موجود پی ڈی ایم کے تمام قائدین، قومی علماء، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پی ڈی ایم کی قیادت نے آج قوم کو راستہ دکھایا ہے، آزادی کا راستہ دکھایا ہے، جمہوریت کا راستہ دکھایا ہے، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب پی ڈی ایم اپنا بنیادی منشور اور بنیادی مقاصد کا تعین کر رہا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آئین کے اسلامی دفعات پر عمل درآمد کیا جائے گا اور اس پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کے طور پر متعارف کرایا جائے گا۔ ماحولوں چکن غیرت اور پشتو مظاہرہ دلتا ادھر اسی میں قوموں اٹھا بنوچیو مروتو خٹکو دوڑو وزیرو بیٹھنیو ہر طرف تراغلی پشتانا نم میدان کے جمع دی اور تاسو دے عمران حکومت خلاف نند بغاوت اعلان کرے دا پتہ بغاوت تاسو تو مبارکی در کو مشتوائی ویتاسی حکومت خلاف سازش کو تاس خلاف عمود غدارین
کتنے درج کو مال عمران خانہ ز پاکستان وفادار غتوائم چیتا غداری اور چیتا وفاداری ہے مجھے پاکستان غداری پاکستان میرے دوستوں ماتوائی ویتمنیت سرنڈر کیل مال سرنڈر کدا والے کار ایمان ندا آئی جرنل نے عزیوار کار رچے آگا ہندو تو سرنڈر کرا دا پہ اور ٹول عمرے تاپ غالبان دا ماں پلار نے کچھا تو سرنڈر ڈٹکڑا ہے انشاءاللہ مل اگا اولاد نہیں ہو چتا ہوں دا سرنڈر سرنڈر ڈٹکڑا ہم نے اس وطن عزیز کو آزادی کے منزل سے ہمکنار کرنا ہے ہماری جدوجہد اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے ہے ہماری جدوجہد اس ملک میں قانون کی عملداری کے لیے ہے ہماری جدوجہد عوام کی حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ کے قیام کے لیے ہے اور ہم آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں اور انشاءاللہ تم جیسے کٹ پتلی حکومت کو سمندر میں غرق کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تم نے ہر لحاظ سے ملک کو تباہ کر دیا ہے آج ملک میں امن و امان نہیں ہے آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا بلوچستان کے مچھ کے علاقے میں ہزارہ برادری کا قتل عام کیا گیا ہے پاکستان کی بدامنی کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس ملک پر کوئی حکمرانی نہیں یہاں دہشت گرد آزاد ہے جب چاہے وہ پاکستان کے شہریوں کو ذبح کر دے میں آج اس واقعے پر شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور پاکستان کے حکمرانوں کو ملک میں شہریوں کو ان کی زندگی کا تحفظ دینے میں ناکام قرار دیتا ہوں بلوچستان تو دور کا علاقہ ہے تمہارے اپنے اسلام آباد میں تمہاری ناک کے نیچے 22 سالہ نوجوان کو گولیاں مار کر پولیس سے گولی مار کر شہید کیا بتایا جائے کس گناہ میں اس کو قتل کیا گیا آج ہفتہ وار ڈکیتیوں کی سب سے زیادہ شرح اسلام آباد میں ہے کیوں اسلام آباد غیر محفوظ ہے اس لیے کہ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے یہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے بندوں سے ووٹ چوری کیا اور بھاگ کیا لیکن آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ضمنی الیکشن میں آپ نے اس کا بدلہ لے لیا اور یہ بدلہ اس کو بھی یاد رہے گا پھر دوبارہ بندوں کا رخ نہیں کرے گا انشاءاللہ میرے محترم دوستو ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے
جب مسلم لیگ حکومت چھوڑ رہی تھی اور اس نے آخری بجٹ پیش کیا تو سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% بتایا تھا اور اگلے سال کے لیے 6.5% تخمینہ بتایا تھا. یہ نااہل آئے, انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا اور ملک کی معیشت آج 0 سے بھی نیچے چلی گئی ہے. آئندہ سالوں میں بھی معیشت کی بہتری کے کوئی اشارات موجود نہیں ہیں. اگر حکمران کہتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, جس طرح ماضی میں انہوں نے جھوٹ بولا اور نوجوانوں کو دھوکہ دیا. 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, کس بنیاد پر تم 1 کروڑ نوکریاں دو گے؟ سن 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تعداد آج تک 1 کروڑ تک نہیں پہنچی. تم 1 سال میں 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا کس بنیاد پہ دے رہے تھے؟ تم نے آج اعتراف کیا ہے, کہتا ہے میرے پاس ٹیم نہیں ہے, مجھے حکومت کرنی نہیں آتی, مجھے اعداد و شمار کا پتہ نہیں. تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ 72 سالوں میں پاکستان میں کتنے ملازمین آج تک موجود ہیں, جبکہ تم 1 سال کے اندر کروڑ کی بات کرتے ہو. تمہیں اس کا بھی علم نہیں ہے, نہ اہلی تو تمہاری یہاں پر ثابت ہوئی. اب کہتے ہیں میرے پاس لوگ نہیں ہیں کام کرنے کے. کام کرنے کے لوگ ہیں, تو کسی کام کا نہیں ہے. پاکستان کے خلق سا بیکار خلق دی خود تو سڑی نے تو بس پہلے بکل سے پہلے اور دور بیا کردہ خپلی اسپائنا افتدائی ٹائگر وائی بیائیوے دو صبح سرحد اور پشتونخوا ٹول پولیس ورطر جاوانا ٹائگر وائی. پولیس والی انکار وکړه چې دغه نام باندې زوی موږ نوکري نه لرو. دین موږ پولیس باندې خپل سپي نام دی دورس پکې وګڼلو, پښتانه دورس پکې وبلل, موږ صبح خلک دورس پکې وبلل. انشاءالله دغه پور بدل ناخلو او داسې بدل ناخلو چې نسلونه به دې انشاءالله یاد درکړي. محترم اور آج غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. بازار میں اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید کر لانے کے قابل نہیں رہا. خودکشیاں کرنے پر لوگ مجبور ہو گئے, بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہوئے, اور یہ کہتا ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے. ملک ڈوب رہا ہے اور یہ ترقی کی باتیں کر رہا ہے. جب پچھلی حکومت نے چائنا سے 70 ارب روپے لایا اور اس ملک میں بجلی پیدا کرنے پر 35 ارب ڈالر خرچ کیے گئے اور سی پیک لایا گیا, پاکستان کو بین الاقوامی تجارت کا شاہراہ بنایا گیا. اس کو اسی لیے لایا گیا تاکہ یہاں پر پاکستان کی ترقی کو روکا جا سکے. آج عوام بیدار ہو چکے ہیں, قوم میں شعور بیدار ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ اس کی حکومت کا جنازہ پڑھنے کے لیے عوام جمع ہو رہے ہیں. جنازہ میں مسلم کا خوب کرنے کو اور سخوب ہے نا سمندر تو جو ہو رہے ہیں.
میرے محترم دوستو، امن و امان ان کے ہاتھوں تباہ، معیشت ان کے ہاتھوں تباہ۔ آج آپ کو پتا ہے قبائلی علاقوں میں کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ دعوے کیے گئے کہ ہم نے دہشت گردی کو شکست دے دی ہے، اب ملک میں امن و امان آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں، دہشت گردی کے خلاف اگر فوج نے قربانی دی ہے تو ہم نے بھی قربانی دی ہے، اس عوام نے بھی قربانی دی ہے۔ اور اب بتاؤ، اگر دہشت گردی موجود ہے تو پھر تمہارے دعوے غلط ہیں۔ قبائلوں کے امن ستان، دہشت گردشتوں کا نام، بے گناہ افراد و اسمبلیوں کا نام، جب یہ فوج سے پاران تک پروکتا، کس مقصد کے لیے قبائلی علاقوں میں فوج آج تک بیٹھی ہے، مورچہ زن ہے؟ اگر وہ امن نہیں لا سکی، دہشت گردی اس لیے تاکہ فوج کے وہاں رہنے کا جواز ہو، اس لیے دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا۔ بلوچستان میں ہر جگہ فوج پھیلی ہوئی ہے اور کہتے ہیں سیکورٹی کا تقاضا۔ اپنا اصلی چہرہ سب کو دکھا گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ روک سکو تو روک لو، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ پاکستان کے عوام خود پرامن ہیں اور قبائل اپنے امن کو قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تم نے قبائل کو مسلح بھی کر دیا اور دہشت گردوں کے رحم و کرم پر بھی چھوڑ دیا۔ اگر قبائل مظلوم ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے مظلوم ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہماری خارجہ پالیسی کا یہ عالم ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کا وزیر اعظم لاہور میں آتا ہے، مینار پاکستان پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں پاکستان کو تسلیم کرتا ہوں، میں پاکستان کے ساتھ تجارت چاہتا ہوں۔ پاکستان کی معیشت مضبوط تھی تو ہندوستان بھی ہم سے دوستی مانگ رہا تھا، ہندوستان بھی ہم سے تجارت کرنا چاہتا تھا، چائنا بھی پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا، افغانستان بھی پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا، وسطی ایشیا بھی پاکستان کے راستے ایشیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا، ایران بھی پاکستان کے راستے تجارت کرنا چاہتا تھا۔ آج تم نے پاکستان کو ایک ایسا قلاش ملک بنا دیا ہے کہ نہ چین کا اعتماد برقرار رکھ سکے ہو، سب دوست تو تم سے ناراض ہو گئے، آج سعودی عرب تم سے ناراض ہے، آج امارات تم سے ناراض ہے۔ تمہیں دی ہوئی اربوں کی مدد، اربوں ڈالر کی مدد انہوں نے تم سے واپس لے لی ہے۔ تم نے دوستوں کا اعتماد ختم کر دیا ہے، تم نے چین کا اعتماد ختم کر دیا ہے۔ آج افغانستان کی معیشت ہم سے بہتر ہے، ایران کی معیشت ہم سے بہتر ہے، ہندوستان کی معیشت ہم سے بہتر ہے، بنگلہ دیش کی معیشت ہم سے بہتر ہے، ملائیشیا کی معیشت ہم سے بہتر ہے، انڈونیشیا کی معیشت ہم سے بہتر ہے، سری لنکا کی معیشت ہم سے بہتر ہے، نیپال کی معیشت ہم سے بہتر ہے، بھوٹان کی معیشت ہم سے بہتر ہے۔ پورا خطہ معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے اور اس بیچ میں ایک پاکستان ہے جو معاشی لحاظ سے ٹوٹ رہا ہے۔ ایسے حکمرانوں کو ٹوٹ کرنا چاہیے۔ ہم بڑے اصول کی بنیاد پر
मैदान अमल में निकले हैं। हम फौज के दुश्मन नहीं, फौज को पाकिस्तान की दिफा के लिए नागुज़ीर तस्वुर करते हैं। हम एक एक सिपाही को अपनी इज्जत समझते हैं, फौज को अपनी आंखों की इज्जत ठंडक समझते हैं। लेकिन अगर मैं फौज के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता तो फौज को भी सियासत के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये जायज बात है, उसूल की बात है। आप अवाम हैं, आ गया है मौलाना, आ गया है मौलाना, आ गया है मौलाना, आ गया है मौलाना, आ गया है। रोक सको तो रोक लो मौलाना। हुकूमत नहीं करने दी जाती, पॉलिसियां नहीं बनाने दी जाती, खुद मुख्तार होकर मुल्की निजाम को चलाने में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? जब ऐसा किया जाएगा तो जाहिर है कि फिर ये सियासत हमें कबूल नहीं होगी। आज पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। आज पाकिस्तान में कादियानियों को मुसलमान कहने की बातें हो रही है। न किसी का बाप कादियानी को मुसलमान बना सकेगा और न किसी का बाप इसराइल को तस्लीम कर सकेगा। इंशाअल्लाह हम इस मैदान में मेरे मुहतरम दोस्तों, हमने नहीं कहा मौलाना आ गया है मौलाना, आ गया है। बेरोजगारी आम है, ये कैसा निजाम है। कैसे आए हैं? हिंदुस्तान से आए हैं इनकी मदद के लिए, यूरोप से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, इसराइल से आए हैं और इसराइल और यूरोप में कादियानियों की मदद से पैसे आए हैं, उनकी लाभी से पैसे आए हैं। उसके पैसे को खुद पुल किया गया है। इलेक्शन कमीशन आज तक उसका हिसाब नहीं ले रहा। दबाव आता है, 1-2 तारीखें लग जाती है, फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए। आज हम इंशाअल्लाह 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरा करेंगे कि जो पार्टी बहैसियत पार्टी के चोर है, जिस पार्टी ने इसराइल के पैसे से सियासत की है, जिस पार्टी ने हिंदुस्तान के पैसे से सियासत की है, उसको पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने का हक हासिल नहीं है। ऐसी पार्टी को नाअहल किया जाए और हम इंशाअल्लाह इलेक्शन के सामने मुजाहिरा करेंगे इंशाअल्लाह। का रोशन पाकिस्तान है, मौलाना आ गया है अपना असली चेहरा सबको दिखा गया है। मौलाना आ गया है मौलाना, आ गया है मौलाना, आ गया है मौलाना, आ गया है। रोक सको तो रोक। का सबसे बड़ा मिलियन मार्च होगा जो कहते हैं इसराइल को तस्लीम कर लिया जाना चाहिए। इंशाअल्लाह उस दिन उनकी मां मर जाएगी। मेरे दोस्तों, हम एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क बनना चाहते हैं। हम किसी ताकतवर मुल्क की कानूनी नहीं रह सकते। हमने हिंदुस्तान को जब अंग्रेज ने उसको कानूनी बनाया, तस्लीम नहीं किया, हम पाकिस्तान को भी किसी ताकतवर मुल्क का कानूनी बनाने के लिए तैयार नहीं हो सकते। आजाद और खुद मुख्तार मुल्क की तरफ मैं चाह रहा हूँ। मेरे मुहतरम दोस्तों, आज हमारे इख्तियारात हमसे छीने जा रहे हैं। फाटा का इलाका, शुमाली वजीरिस्तान का इलाका, सिंध का इलाका, बलोचिस्तान का रकोनेक का इलाका, वो सोने चांदी से भरा हुआ इलाका है। आज इस्लामाबाद की ताकतवर कुव्वतों की ललचाई हुई आंखें उसकी तरफ बढ़ रही हैं।
صوبائی خود مختاری کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ ان قوموں کے اساسوں پر قبضہ کیا جائے، ان کی ملکیتوں پر قبضہ کیا جائے۔ یاد رکھو میرے دوستو، آج ہاتھ اٹھا کر یہ عزم کرو کہ ہم اپنی سرزمین کی اپنی ملکیت کا مالک کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نعرہ تکبیر! لبیک لبیک! لبیک لبیک! ہم صوبے کے ذخائر اس صوبے کی ملکیت ہیں۔ بلوچستان کے آبی ذخائر، سمندری جزائر، سندھ کے سمندری جزائر، یہ ان کی ملکیت ہے اور وہاں پر ان کے بچوں کے حقوق ہیں۔ اسلام آباد کو اس پر قبضہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان حقوق کے لیے غریبوں کے ساتھ ہیں، غریب پاکستانیوں کے ساتھ ہیں۔ اور ملک کی تجارت تباہ کر دی گئی ہے، ملک میں آٹا مہنگا کیا گیا، چینی مہنگی کی گئی، گندم کی برآمد کم ہو گئی، کپاس کم ہو گیا، اور ہم دنیا کے ساتھ اب تجارت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اس حوالے سے ہم مچھ میں دہشت گردی کا نشانہ ہونے والے ہزارہ قبیلے کے مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ ہم اسلام آباد میں اپنے مظلوم بچے کے ساتھ ہیں، ہم ملک کے بے روزگار جوانوں کے ساتھ ہیں۔ آج ڈاکٹر ہو رہا ہے، آج وکیل احتجاج کر رہا ہے، آج استاد احتجاج کر رہا ہے، اسکول کا ٹیچر احتجاج کر رہا ہے، آج تاجر احتجاج کر رہا ہے، آج چھاوڑی والا وہ رو رہا ہے، اس کا کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان کے غریب انسان، پسے ہوئے طبقے کی آواز کون بن سکتا ہے؟ انشاءاللہ PDM اس کی آواز ہوگا، ہم اس کی آواز ہوں گے، اور یہ جنگ ہم نے مل کر لڑی ہے۔ میرے دوستو، یہ تحریک ہے، تحریک رکتی نہیں ہے، تحریک مسلسل حرکت کا نام ہے، مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کہیں آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ نہیں، کہیں آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ اگر ہم نے اسلام آباد جانا ہوا تو آپ ساتھ جائیں گے یا نہیں؟ بھرپور طور پر جائیں گے۔ اور اس حکمران کا تختہ الٹے بغیر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ عوام کی قوت، اقتدار عوام کا حق ہے، تم عوام کے نمائندے نہیں ہو۔ عوام ووٹ کی امانت واپس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑی طاقت بھی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو حکومت کرنی چاہیے، میں ان قوتوں کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران کے لیے دان دیجیے ہے، تب بھی تم مجرم ہو۔ اگر عمران کی حکومت کی پشتنائی کر رہے ہو تب بھی تم مجرم ہو، اگر تم اس کے لیے سہارا بنتے ہو تب بھی آپ ان کے ساتھ برابر کے مجرم ہیں۔ اور عمران خان بھی کہتا ہے میرے پشت پر فوج ہے۔ جب وہ کہتا ہے میری پشت پر فوج ہے، اس کا معنی ہے وہ آپ کا انکار کر رہا ہے کہ عوام میرے پشت پر نہیں ہے۔ عوام کی نمائندگی کا خود اقرار کر رہا ہے کہ میں عوام کا نمائندہ نہیں ہوں۔ لیکن فوج کو بھی کہنا چاہتا ہوں، جنرلز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو متنازع بنا رہا ہے۔ قوم کی نظر میں آپ اب فریق نظر آ رہے ہیں، آپ کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی کہ آپ عوام کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، یا اس نااہل، ناجائز اور نالائق حکمران کے ساتھ ہیں۔ ہمیں ایک واضح فیصلے کی طرف بڑھنا ہوگا، عوام کی قوت سے آگے بڑھنا ہوگا، اور ہم کسی طرح بھی کوئی عامریت اس ملک میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انشاءاللہ ہم اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو زیبرو کنا، جو ملبرو کنا، جو صفبرو کنا، ادو قوتو خلاف داخل جہاد جاری ساتھو کنا، اسلام آباد کو ضرورت پیش بیا مزور کنا، جو زیبرو مزور کنا مزور انشاءاللہ جدا عظمی، جدا جذبری،
دبلار قرآن حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ چہرہ سب کو دکھا گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ روک سکو تو روک لو، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ ہے کوئی مجبور ہے، مہنگائی کا شور ہے، تبدیلی سرکار تو چوروں کی بھی چور ہے۔ ہے کوئی مجبور ہے، مہنگائی کا شور ہے، تبدیلی سرکار تو چوروں کی بھی چور ہے۔ مولانا آ گیا ہے، حقیقت ساری دنیا کو جو بتلا گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ روک سکو تو روک لو، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ سچائی کے وار سے، قائد کی للکار سے، سلیکٹڈ پریشان ہے غالب کے اشعار سے۔ سچائی کے وار سے، قائد کی للکار سے، سلیکٹڈ پریشان ہے غالب کے اشعار سے۔ مولانا آ گیا ہے، اب یوں تن کا جینا دشوار ہو گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ روک سکو تو روک لو، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔